اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حقائق کے ساتھ اشفاق عباسی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی پی وائی او کے سینئر کارکن اور دیرینہ نظریاتی ورکر شمیم عباس صاحب بیٹھے ہیں، جو کہ ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اچھے برے وقت میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا، اور ان سے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو پیپلز پارٹی پنڈی، خاص کر پنڈی سٹی میں جو تنظیم سازی کی گئی ہے، اور اس میں کافی لوگ نئے بھی آئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں راجہ کامران صاحب، وہ صدر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے سازی میں لوگوں کو کافی پروموٹ بھی کیا۔ تو اس حوالے سے میں جو ہمارے شمیم عباس صاحب ہیں ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ شمیم صاحب یہ بتائیں کہ جو تنظیم سازی پنڈی میں ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ تنظیم سازی ہوئی اور اس کے بعد پھر 6 مہینے کے 8 مہینے بعد گروپنگ شروع ہو گئی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اور یہ پارٹی کو نقصان دے گا یا فائدہ دے گا؟ اس پہ آپ اپنے تاثرات بیان کریں، اپنا تبصرہ کریں، کیونکہ آپ پرانے ورکر ہیں، آپ زیادہ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحبان نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک نہایت ہی اہم موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی پارٹی کے سسٹم میں انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ریز کرنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور جو پرانے اور درینہ کارکن ہیں پارٹیوں کے، جو کہ جانثار قسم کے کارکن ہوتے ہیں، قربانیاں دینے والے کارکن ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ سنیں گے تو یہ ان کی سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے ایک خوراک ثابت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارٹی کی جو فلاسفی ہے، اس کا ایک جو کردار ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ ایک تابناک تھا۔ آج سے کچھ عرصہ ماضی کی میں جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جاندار طریقے سے سیاست میں حصہ لیتی رہی ہے، اور وہ صرف اس لیے لیتی رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہمیشہ پارٹی کے ساتھ ایک دیرینہ طریقہ کا تعلق رکھتا تھا، ایک جذباتی قسم کا تعلق ہوتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو میں ابھی آپ اشفاق عباسی صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سینئرٹی کو ہمیشہ وہ فوقیت حاصل ہوتی تھی، اور جب آپ تنظیم سازی کسی بھی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یا کوئی پارٹی ہے، تو اس میں تنظیم سازی اس پارٹی کی جان کی حیثیت رکھتی ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ اچھے طریقے سے تنظیم سازی کر رہے ہیں تو آپ کے 90% پارٹیوں کے اندر جو مسائل ہیں وہ جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کسی پارٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کتنی جمہوریت کی آپ کے یہاں پارٹی کے اندر۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک واحد جماعت ہے کہ جس کے کارکن کے بارے میں پوری دنیا میں، اور تو ہمارے جو مخالفین اس بات کو ہمیشہ جو ہے اس بات کو سراہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے محفلوں میں، اپنے جو جلسوں میں بات کرتے ہیں کہ اگر کارکن ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے۔ اس کی بنیادی طور پر وجہ مجھے جو سمجھ آئی ہے، جو میرے ناقص العمل آدمی ہوں مجھے جو سمجھ آتی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی وہ ہمیشہ کارکن کے ساتھ ایک جذباتی تعلق رکھتی تھی، اور اسی طرح کا جذباتی رویہ کارکن کی طرف سے ہوتا تھا۔ اور اس کی بیسک وجہ سب سے بڑی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جب تک میرٹ پہ تنظیم سازی کرتے ہیں تو تنظیم سازی کرتے ہیں، اور سینئرٹی کی بنیاد پر کارکنوں کو عہدیداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بناتے ہیں پارٹی کا، تو اس سسٹم میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی میں کوئی کسی قسم کی ڈسپلن کی ورزی ہو یا پارٹی کے اندر وائلیشن ہو، یا جس کو آپ آج کل ہر پارٹی میں تقریباً میں دیکھ رہا ہوں جو ہمارے لیے نتائج مایوسی کا مقام ہے کہ پارٹی کے اندر گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں، کارکن اپنی اپنی جگہ پہ اپنی مسجد بنا لیتے ہیں، اپنا ایک اپنا موقف پارٹی میں رکھتے ہیں، جس کا کل کما اسی صورت میں صرف ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ تنظیم سازی میرٹ اور جائز طریقے سے کریں۔ اور ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ ابن الوقت سرمایہ دار جاگیردار لوگوں نے اور انویسٹر لوگ جو ہے، ان لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا، اور وہ لوگ جو 25-30 سال سے پارٹی کو یہ علم ہونا چاہیے، یہ ایک بڑی اہم ترین بات میں کرنے جا رہا ہوں
کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو کارکن پچھلے 25-30 سال سے کام کر رہے ہیں، جو ہماری پارٹی کی ہر کال پہ لبیک کہتے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے سزائیں کاٹی ہیں، جو خودکش دماغوں کے زخمی ہیں، جو اس پارٹی کے اندر قربانیاں دیتے ہیں، ہم نے ان کو بھی کوئی نہ کوئی جائز مقام دینا ہے۔ انویسٹر گروپ تو ہمیشہ ایک نظریہ ضرورت کے تحت پارٹیوں میں جو ہے وہ آتا ہے۔ نظریہ ضرورت ہے کہ ایک غریب کا پارٹی کارکن ہے، اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا تو پارٹی وہ سمجھے کہ اس ایسے آدمی کو لایا جائے کہ وہ جو اس پارٹی کے اخراجات بھی اور اپنے اخراجات بھی پورے کرے۔ الیکشن جو کہ اب ہو گیا ہے مہنگا، اب اس کو ایک سمجھتے کہ کاروباری حیثیت اختیار کر گیا یہ الیکشن جو ہے بڑا الیکشن۔ لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار، جگیردار اور جو لوگ ہیں، جو انویسٹر لوگ ہیں، وہ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ شمیم بات صاحب، آپ نے تو وہ پورا ایک کتاب ہی بیان کر دی ہے نا۔ میں آپ سے مختصراً آپ تھوڑے میں جو سوالات ہیں نا اس پہ آپ ٹارگیٹ کریں نا، کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں جو تنظیم سازی ہوئی ہے اس میں گروپ بندیوں کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ آپ بتائیں کہ بھائی ہوں گے نہیں ہوں گے، یا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں آپ باتیں آپ نے کی ہیں نا، وہ تو جو لوگ ہیں، پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا نئے ہیں، جو پارٹی کے مرکزی قیادت ہے نا، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ بھائی یہاں سرمایہ دار ہیں، انویسٹر ہیں۔ دیکھیں، سرمایہ دار ہیں یا انویسٹر ہیں، ان کے بغیر پارٹی چلتی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ورکر کے ساتھ نہیں چلتی پارٹی۔ اگر آپ کسی ورکر کو بھی بنا دیں نا کسی اہم مقام پہ، وہ مجھے بتائیں نا وہ کیا کرے گا؟ جب تک آپ کے پاس آج کا جو دور ہے نا وہ پیسے کا دور ہے۔ آج کا جب پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو عہدہ دے دیا جائے، آپ عہدے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ عہدہ ہمیشہ جو انویسٹمنٹ وہی کرتا ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے، اور انویسٹر ہر پارٹی ڈھونڈتی ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ نون کو آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، ابھی آپ دیکھیں 1 کروڑ روپے میں ٹکٹ دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کا 1 کروڑ میں ٹکٹ دیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی 1 کروڑ مانگے تو سارے احتجاج کرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن وہاں کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ پی ٹی آئی میں وہ سب نے کروڑ روپیہ دیا ہے، اور جن کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے بھی دیا کروڑ روپیہ۔ تو یہ بتائیں نا، ایک حلقے میں وہ چھ بندے ٹکٹ کے لیے درخواست دیتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 6 کروڑ ایک حلقے میں۔ تو کتنے حلقے ہیں پنجاب کے؟ تو یہ جو انویسٹمنٹ والی بات ہے نا، یہ ہر پارٹی کو چاہیے ہوتا ہے انویسٹر۔ لیکن ہمارا جو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ جو ورکر ہے، کارکن ہے، اگر تنظیم سازی مضبوط ہوگی نا، وہاں ورکر کو بھی آپ اکوموڈیٹ کریں، انویسٹر کو بھی لے کے چلیں۔ اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو ورکر بھی وہیں ظاہر ایک گلی سے دوسری گلی تک ہی جا سکے گا، آگے تو نہیں جا سکتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے آپ یہ بتائیں کہ جو شوق بھائی صاحب گزارش ہے کہ یہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ ہمیشہ ایک بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اس سے نقصان ہی ہے۔ اب اگر اصل ڈیموکریٹک سسٹم کی اگر بات کریں نا آپ، تو وہاں پہ انویسٹر کا تصور بھی نہیں ہے۔ جب آپ ایک لاجک کو، ایک منشور کو، ایک کسی فارمولے کو فالو اپ کرتے ہیں تو وہاں پہ انویسٹر کا وجود نہیں ہے۔ اب ہماری یہ اس کو کہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ نہ کہیں یہ نظریہ ضرورت ہے۔ نظریہ ضرورت نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے ہمارے سسٹم کو۔ جب اس طرح کی بات کریں گے، جب اس طرح کا رویہ ہوگا کہ ہمارے اوپر ہم تک کے کارکن 30 سال سے، آج ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے دور کو یاد کریں، محترم شہید کی بہت کو یاد کریں۔ تو میں لاسٹ جلسے میں، آخری جلسے میں محترم بے نظیر بھٹو شہید صاحب کے جلسے میں موجود تھا، جب آپ نے فرمایا تھا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ ٹیکو ڈولڈروں، میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے، گزارش ہے کہ یہ جو نیچے کھڑے ہیں میرے کارکن، آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہوگا، ڈسپلن کی پابندی کرنا ہوگی۔ اور ڈسپلن یہ نہیں کہتا، آج جو ہمارے یہاں گروپ بندی ہے، دوسری بات یہ جو ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو گروپ بندی ہے وہ ہمارے اپنے رویے ہیں۔ سیاست کے اندر رویے جو ہے وہ بڑے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ اگر شہر کا صدر بناتے ہیں تو وہ ایک بڑا رسپانسیبل ہوتا ہے، بڑا قابل رسپیکٹ ہوتا ہے، تو اسے کارکنوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ میں آپ کو گزارش کروں کہ پارٹی کے اندر بھی ایک قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ چلے ایک نظریہ ضرورت کے تحت اگر کوئی عہدیدار آئی ہے، کوئی پارٹی نے لانچ کر دیا کوئی بندہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے 25-30 سال پرانے کارکن ہیں وہ دل سے ساتھ نہیں چلتے اس کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی اتنا پرانا ہے، مجھے پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ پارٹی کے اندر بھی اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے جو کوئی غریب کارکن کو جب الیکشن لڑاتے ہیں تو اس کی مالی سپورٹ بھی کریں۔
اس کی چھوٹی چھوٹی مالی سپورٹ کر کے اس کو الیکشن لڑائیں تاکہ ہماری پارٹی عام لوگوں کے اندر ہمارا تاثر ایک اچھا جائے کہ یہ دیکھیں جی یہ ان کا ایک پرانا آدمی تھا اور اس کو اکوموڈیٹ کیا گیا. دوسری نمبر بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو اختلافات ہیں وہ جو ہے یہ ایسے اختلافات ہیں جو ہماری نتیجے پہ کاری آڑے آ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کارکن کو یا کسی عہدیدار کو برطرف کرنا ہے تو اس کے لیے پارٹی کے اندر ایک باقاعدہ ایک ضابطہ اخلاق ہے, ضابطہ ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم نکال سکتے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہ کوئی ٹھیکیداری نظام ہے, وہ ٹھیکیداری نظام کی ہمیشہ مزاحمت ہی ہوئی ہے اور اس کی تیار مزاحمت ہوئی ہے. ٹھیکیداری نظام کے تحت آپ کسی کو کارکن کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی یہ پارٹی ہے, محترم بینظیر بھٹو شہید کی پارٹی ہے اور لاتعداد کارکنوں نے اس پارٹی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو کوئی بندہ کسی کو کس طرح پارٹی سے نکال سکتا ہے اگر اس کے خلاف ٹھوس قسم کا شوائے درم. تو یہ اس طرح کے جو عمومی مسائل نتیجہ کاری کا نتیجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں ان کو کنڈم کرتا ہوں. جب بھی آپ کسی کارکن کو دیکھتے ہیں کہ ذات اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے. آپ اس کو شوکاز نوٹس دیں, اس کو بلائیں, اس سے پوچھیں آپ کے تفضات ہیں. اس طرح اگر پارٹی سے کارکنوں کو نکالنا شروع کر دیں, آپ ان کو برطرف کرنا شروع کریں گے تو میرے خیال میں پارٹی کو نقصان ہوگا. آج جو گروپ بندی ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں, اس کو کنڈیم کرتا ہوں. صرف اس لیے کرتا ہوں کہ آج کے دور میں جب اتنی بڑی جنگ اصل زرداری صاحب کی قیادت میں ہم لڑ رہے ہیں, ایک فتنہ سے نجات کے لیے ہم ایک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں سارے کارکن, تو ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے. ہم ایک جو ہے ایک آٹے کے پیڑے کی طرح سمجھے کہ ایک ہی گھر کے آٹے کے پیڑے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کے احساسات کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ روابط اچھے رکھنے چاہیے. تو پارٹی میں نکالنے والی پالیسی جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. بہت مہربانی, شکریہ شمیم عباس صاحب, آپ کی گفتگو کا, آپ کے تبصرے کا, آپ کے تجزیے کا بہت اچھا آپ نے تجزیہ کیا. ناظرین, حقائق پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے اور اس چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ.